یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ مذہب ہے کہ اس کا کوئی متبادل کائنات کے پاس موجود نہیں۔ اللہ رب کریم نے اس مذہب کو پوری بنی نوع انسانیت کے لیے نازل فرمایا اور اپنے حبیب لبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول آخری پیغمبر بنا کے پوری دنیا کے لیے پیغام عطا کیا کہ اب میرا کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری رسول ہیں اور انہی پر اسلام بھی مکمل ہے، انہی پر میری نعمتیں بھی مکمل ہیں، انہی پر میری رضا بھی مکمل ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دیں اور تمہارا رب تمہارے مذہب اسلام سے راضی ہو گیا۔ معزز حاضرین، اسلام ہمیشہ کے لیے پوری کائنات کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے حوالے سے ہو، کائنات کے حوالے سے ہو اور اسلام نے کوئی اس پر کنسیپٹ نہ دیا ہو، اسلام نے کوئی اس پر اپنی رائے نہ رکھی ہو۔ یہاں تک کہ پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک لمحہ اسلام نے رہنمائی کی۔ اگر آپ تاجر ہیں تو تاجر ہونے کی حیثیت سے رہنمائی کی، اگر آپ حکمراں ہیں، بادشاہ ہیں تو بادشاہت کے اصول اسلام نے بتائے، اگر آپ ایک عالم ہیں تو عالم کے اصول اسلام نے بتائے، اگر شوہر ہیں تو شوہر کے حقوق اسلام نے بتائے، اگر آپ ایک بیوی کی حیثیت سے ہیں تو بیوی کے حق اسلام نے بتائے، بیٹے اور اولاد کی حیثیت سے ہیں تو اسلام نے اس کے حق بھی بتائے، یہاں تک کہ ایک ایک چیز کا حق اسلام نے بیان کیا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ تم اگر جانور پالتے ہو تو جانوروں کے حق بھی ہیں، انہیں بھوکا نہ رکھو، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو، یہ بھی حقوق اسلام نے بتائے۔ اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ جس نے تمام کائنات عالم کو متاثر کیا اور تمام کائنات کو مساوات کا سبق دیا، برابری کا سبق دیا، انسانیت کا سبق دیا، کلہم سوا کا اعلان اسلام نے کیا اور امیر و غریب کا فرق مٹایا، کالے اور گورے کا فرق مٹایا، اپنے اور پرائے کا فرق مٹایا، خاندان کا فرق مٹایا، اس نے ملکوں کا فرق مٹایا، کچی زمینوں پکی زمینوں کا فرق مٹایا، اس نے کالے اور گورے علاقوں کا فرق مٹایا، اس نے سنگلاخ وادیوں اور مرغزاروں کا فرق مٹایا، اس نے انسانوں میں لمبے کالے گورے موٹے تازے غریب امیر فقیر بادشاہ کا فرق مٹایا، یہاں تک کہ سب کو ایک کر دیا اور فرمایا اگر تمہیں عزت چاہیے تو اسلام کے دامن میں ہے، اور یہی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ ارشاد فرمائے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ معزز حاضرین، اسلام ایک عظیم مذہب ہے جو نہ کسی کے مٹائے مٹ سکتا ہے نہ کسی کے دبائے دب سکتا ہے۔ حالات چاہے جو رخ اختیار کریں، ہم نے بوسنیا دیکھا، چیچنیا دیکھا، یوگوسلاویا دیکھا، ہرزیگوونیا دیکھا، ہم نے طرابلس کو دیکھا، ہم نے جنگ عظیم کو دیکھا کہ مسلمانوں کو مٹایا گیا، ستایا گیا، مارا گیا، یہاں تک کہ یورپ کہتا تھا کہ اب ایک ٹرکی بیمار مرد رہ گیا ہے، باقی سب پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ بیمار مرد نے کروٹ لی اور پھر سے مسلم ممالک آزادی کی سانس لیتے ہوئے نظر آئے اور کائنات عالم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام ثبت کرتے ہوئے نظر آئے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان جشتی نہ تھی نظروں میں جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیشہوں میں تلواروں کی۔ عالم یہ ہے کہ اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ افریقہ کی وادیوں میں بھی پہنچا ہے، اندلس کے مرغزاروں میں بھی پہنچا ہے، چائنا کے ریگزا
چائنا کے علاقوں میں پہنچا ہے، رشیا کے برفزاروں میں پہنچا ہے، ہندوستان کی وادیوں میں اسلام پہنچا ہے، کائنات عالم میں اسلام پہنچا، یورپ کے مرغزاروں میں اسلام پہنچا، اور ہر جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے اس نے پیغام تطہیر دیا ہے، پیغام پاکیزگی دیا ہے، پیغام عزت دیا ہے، پیغام کرامت دیا ہے، پیغام وقار دیا ہے، انسانیت کو ذلت و خواری سے نکال کے عزت و عظمت کا پیغام عطا کیا ہے، اور اس نے بتوں کے آگے سر رکھنے سے بچا کے خدا وحدہ لا شریک کے دربار میں سر جھکانے کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسلام کو مٹانے والے، خواب دیکھنے والے اسلام کے مٹانے کا خواب دیکھتے رہیں گے۔ جس نے اسلام کو مٹانے کا خواب دیکھا رب نے اسے خود مٹا دیا ہے، اور جس نے اسلام کے خلاف جتنی زیادہ بغاوت کی ہے ایک دن ایسا بھی آیا ہے کہ وہ دامن کرم اسلام میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ اسلام تیری فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔